میرے دوستوں احادیث مبارکہ کے اندر ہے یہ چیز ہے کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. کہیں پہ آیا کہ شب برات کے بعد کثرت سے رکھتے تھے, کہیں پہ آیا پہلے رکھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو بھی رکھنا چاہیے. کیوں رکھنا چاہیے؟ اس لیے رکھنا چاہیے تاکہ آنے والے رمضان میں جیسے شروع کا زمانہ ہوگا اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. دوسرا کیا ہوگا کہ ہم اگر رکھیں گے تو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے مل کر سنت رسول کو زندہ کیا ہے. کس کو زندہ کیا ہے؟ سنت رسول کو. دوسری کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو بچا لو جہنم کی آگ سے. کہا کہ نہیں کہا؟ کس نے کہا؟ بولیے بھائی کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بات ارشاد فرما دیا بچا لو اپنے آپ کو, یعنی اے انسانوں, اے ہمارے نیک بندو, اے ہمارے وہ بندو جسے بھی اپنے زبان کے اوپر کلمہ تک نہیں آتا, اسے بھی یہ بات ارشاد فرما دیا کہ ہم نے تجھے عقل دیا ہے, تم اپنی عقل کی بنا پہ سوچ لو, سمجھ لو کہ ہم کون ہیں, اور تمہارے پاس جو ہم نے نبی کو بھیجا ہے یہ کیا کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کیا کر بھیجا ہے, وہ کون ہے تم اپنے عقل اور شعور کے اعتبار سے سمجھو. اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اگر تجھے پڑھنا نہیں آتا ہے کم سے کم اتنا تو اپنے دلوں کے اندر سوچ لو کہ ہم ایمان والے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے گھرانوں میں پیدا کیا ہے, لہٰذا ہمارا جو کام ہونا چاہیے وہ کام ہم کریں گے. کریں گے نہیں کریں گے؟ کرنا چاہیے, کرنا ہی پڑے گا. اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے میرے دوستو, نہ تو ہم نے اپنے آپ کو بچایا جہنم کی آگ سے, نہ اپنے اولاد کو بچایا, نہ خود کو بچایا, نہ اہل کو بچایا, کسی کو نہیں بچایا. اور یہ شب برات اس کی مناسبت سے ہم اور آپ جمع ہوئے تھے. کس کی مناسبت سے؟ شب برات کی مناسبت سے. بعض مرتبہ ان چیزوں کے بارے میں آپس میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں. کیا پھیلی ہوئی ہے؟ کسی نے یہ کہا کہ آج نہیں کل ہے. کیا کہا؟ آج نہیں کل ہے. کسی نے کہا کل نہیں آج ہے. میرے دوست اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ ہم ایک ایمان والے ہونے کے ناطے ہمیں صحیح تاریخ کا علم نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہمیں صحیح تاریخ کا علم نہیں ہے. میرے دوستوں اردو تاریخ کا یاد رکھنا بھی کیا ہے؟ ایک عبادت میں سے ہے. کیوں؟ یہ ہمارے ہجری مہینے یعنی نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کروایا تھا اس وقت سے لے کے تاریخ کا لکھنا شروع ہوا ہے, اور یہ ہجری مہینہ ہجری سال کا رہتا ہے. ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اس لیے میرے دوستوں آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کے وقت یعنی جیسے ہی سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کے غروب ہونے تک جیسے غروب ہو گیا چھپ گیا اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا. کون سے آسمان کے پاس؟ یہ جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے, ان آسمانوں کے پاس بھیج دیا. جتنے بھی فرشتے تھے سب کو بھیج دیا اور یہ اعلان کروا دیا کہ آج جا کے اعلان کر دو میرے ایمان والے بندوں کے پاس. وہ اعلان یہ کروا دو کہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی چھٹی ہے. آج ہم سے جو مانگو گے میں وہ تجھے عطا کروں گا. اگر تجھے رزق کی کمی ہے تو میرے پاس رزق کا سوال کرو, میں اسے پورا کروں گا. اگر تجھے یہ شوق ہے کہ ہم دنیا میں زیادہ عمر گزاریں گے اس مناسبت سے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم تمہاری عمروں کو بڑھا دیں گے. گویا یہ کہیے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی آج ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے آج ہماری مرادیں پوری ہوں گی. کیا ہوں گی؟ پوری ہوں گی. اور سب سے اہم بات یہ ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جتنا زیادہ ہو سکے انسان کو توبہ کرنا چاہیے.
چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بندو پورے سال تم نے گناہ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے، قدم قدم پہ تم نے گناہ کیا ہے، اور نہ جانے کتنے دنوں تک تم نے گناہ کا کام کیا ہے۔ آج میرے سامنے توبہ کر لو سچے دل کے ساتھ، ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ اگر زمین سے لے کے ساتوں آسمان تک تم گناہ کر کے بھر چکے ہو اس کو، لہذا آج کم سے کم ہم سے معافی مانگ لو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، غفور رحیم بھی ہے، اور دوسری جگہ کریم بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نرم بھی ہے، کس کے اوپر؟ توبہ کرنے والوں کے اوپر۔ کہ میرے دوستو آج ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت اس طریقے کی عبادت ہونی چاہیے جس طریقے سے ہم نے آج تک کیا نہیں ہے، اس طریقے کی ہمیں اور آپ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم نے جو کہا کہ اپنے اہل و عیال کو بچانا چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زندگی مبارک کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو آج کے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا آج کے دن وہ کام جو ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، اپنی اولاد کو ان چیزوں سے منع نہیں کرتے ہیں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو کیا اس چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ ہرگز نہیں دیتے تھے۔ ہمیشہ یہ بات آتی ہے سامنے کہ ہمارے چھوٹے بچے جو کہ ہمارے ہاتھوں کے اندر میں ہے، اس بچے کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، تو یاد رکھیں میرے دوستوں، کل قیامت کے دن، میدان حشر کے دن، یہی بندہ آپ کا، یہی اولاد جس کو آپ نے اپنے خون سے پالا ہے، جس کے لیے آپ نے طرح طرح کی مصیبتیں اٹھائی ہیں، یہی اولاد کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات بآسانی کہے گا، اے میرے آقا مولا، آج جس جرم کے بنا پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس جرم کا گناہ گنہگار ہم نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، وہ اس جرم کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، جب میں گناہ کا کام کیا کرتا تھا، نہ تو ہمارے ماں باپ ٹوکے، نہ ہمارے بڑے بھائی بہنوں نے ٹوکا۔ اگر اس وقت ہمارے ماں باپ، بھائی بہن ٹوک دیے ہوتے تو قسم باخدائے رب العالمین اس وقت ہم تیرے گناہ کو نہ کرتے۔ میرے دوستو اس وقت انسان کیا سوچے گا؟ اس وقت اگر باپ یہ بات سوچے گا بھی، کاش کی دنیا کے اندر میں اپنے بچے کو پکڑ لیتے گناہوں سے، آج ہمیں یہ دیکھنے کو نہ ملتا۔ میرے دوستو بتائیے اس وقت سوچنے سے کیا کوئی فائدہ ملے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اور آج ہم لوگ ایک سال کے اندر کتنے جنازے کو دفنا چکے ہیں، اور پتہ نہیں آنے والے دنوں کے اندر ہم میں سے کس کا نمبر آنے والا ہے، اس چیز کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اس وقت کو آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو وہ کام کر لینا چاہیے جو کام آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی سال گناہ کیا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، تو اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ بھلے ہی صبح سے لے کے شام تک ہم نے دوست یاری کے ساتھ وقت کو بتایا ہے، آج ہمیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے اللہ کے واسطے مسجد کے کونے کے اندر، اگر یہاں اچھا نہ لگے، اپنے گھروں کے دروازہ بند کر کے تنہائی کے اندر اگر ہم آج اللہ کے سامنے رو لیں تو آنسو گرا لیں، یاد رکھیں میرے دوستو، میری زندگیاں بدل جائیں گی اور میرے آخرت سنور جائیں گی۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے، آج موقع ملا ہے، اس موقع کو اپنائیے، اور اپنانے کے بعد ہر وہ کام کیجیے جو کام اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ قبرستان جائیے، قبرستان اس لیے جائیے تاکہ وہاں کے مردوں کو دیکھ کر ظاہر سی باتیں وہ ہمارے
آپ چلے گئے اندر، کل ہو کے ہمیں بھی یہیں پہ آنا ہے۔ کم سے کم اس جگہ جانے سے پہلے اگر ہمارے آباء و اجداد نے تیاری نہیں کیا تو اس وقت جانے سے پہلے ہم تو اپنی تیاری کر لیں۔ کیا پتا بیچارے جس کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارا کرتے تھے آج مٹی کا ٹکڑے ہوئے ہیں، آج وہ افسوس کا ہاتھ مل رہے ہیں۔ کاش کہ آج بھی اگر دنیا کے اندر ہوتے تو آج ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو موقع نہیں دیا۔ ہم خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اس موقع کو ضائع نہ ہونے۔ بھائی ضائع ہونے دیں اس موقع کو نہیں۔ دوسری چیز، قبرستان جائیے، وہاں جا کے سب سے پہلا کام السلام علیکم یا اہل القبور کہیے کہ اے قبر کے اندر رہنے والوں، ہم سے پہلے تم یہاں آ چکے ہو، آج ہم آئے ہیں تیرے پاس، کل ہو کے میرا بھی نمبر آنے والا ہے، اس لیے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ سلام کرتا ہوں۔ وہ مخاطب یہ نہ ہو کہ ہمارے فلانے تمہیں سلام نہیں، اے اہل قبر میں تجھے سلام پیش کرتا ہوں، آج میں تجھے تیرے دربار میں تیرے پاس آیا ہوں اور میں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ کل تو مجھے بھی ہمارے آگے لینا ہے۔ یہ احساس، یہ طلب جس انسان کے اندر آ جائے گا، یاد رکھیے وہ انسان کبھی بھی گناہ کا کام نہیں کرے گا، کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ اور آج کے بارے میں یہ کہا، نمبر 1، سود کھانے والے انسان، سود کھانے والے انسان چاہے وہ ناک لگا کے مسجد کے دروازے کے اوپر یا مسجد کے دری کے اوپر ناک لگا کے بات کر دے کہ ہم سودی کاروبار کریں گے اور ہم اللہ سے توبہ کی امید رکھیں گے، میرے دوستو یاد رکھیے اس کا توبہ قبول نہیں ہوگا، اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان چیزوں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے توبہ نہ کر لے، اس وقت تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے سودی کاروبار والے انسان کو اس چیز سے توبہ کرنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا گرانا ہوگا، یا اللہ آج سے ہم نے توبہ کر لیا ہے کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، یا رب کریم اب ہماری توبہ کو قبول کر لے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ۔ کہیں گے میرے دوستو اس کا مطلب آپ کو سودی کاروبار چاہے انشاءاللہ کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں میرے دوستو، ان چیزوں سے خود بھی بچیے، خود بھی کیا کیجیے؟ بچیے۔ دوسروں کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہے اسے بھی اللہ اور رسول کی تلقین دے کر بتائیے یہ چیزیں صحیح نہیں ہے۔ اگر سودی کاروبار والا انسان چاہے وہ ایک نہیں 100 حج کر کے جا کے کعبے کا قلعہ پکڑ کے یہ کہہ دے یا رب کریم ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے، میرے آقا میرے مولا اس بندے کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ سب سے پہلا حق، سب سے پہلا کام اسے ان چیزوں سے توبہ کرنا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے ربا کہا۔ کیا کہا ہے؟ یعنی حرام کہا ہے۔ پہلے آپ توبہ تو کیجئے، پہلے چیزوں کو چھوڑیے پھر توبہ کیجئے، آپ کی توبہ قبول ہوگی، لیکن قبول ہوگی کب؟ پہلے آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ دوسرا وہ انسان جو شراب پیتا ہو اس کی بھی توبہ آج کے دن قبول نہیں ہوگی۔ کون انسان؟ بولیے۔ شراب پینے والے انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ یہ بات کہے کہ آج ہم نے ایک ہی گھونٹ پیا تھا یا آج ہی سے ہم نے پیا تھا، کل اب ہم نہیں پیئیں گے۔ جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہ کر لے یا اللہ جس چیز کو تو نے حرام کیا تھا اس چیز کو ہم نے حلال سمجھ کر پی لیا ہے، اب ہم اس چیز سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اب ہم ان چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے، میرے دوستو اب اس انسان کی دعا قبول ہوگی، اس انسان کا توبہ قبول ہوگا۔ لیکن پہلے شراب سے کیا کرنا ہوگا؟ توبہ کرنا ہوگا۔ دوسرا تیسرا وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، کیا ہو؟ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ میرے دوستو ماں باپ ایسے عجیب ہستی جس
ہم سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان گفتگو کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کاش کہ میں نماز کی حالت میں ہوتا اور میری ماں زندہ ہوتی اور یہ بات کہتے اے محمد آجا مجھے پانی ایک گھونٹ پلا دے، میں نماز کو توڑ دیتا، سب سے پہلے میں جا کے اپنی ماں کو پانی پلاتا۔ اب بتائیے نماز کی جگہ کس کو اہمیت دی ہے؟ ماں کو۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے ہمارے لیے طرح طرح کی مصیبت